السلام علیکم، میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، خوشی پر آپ کا بھی حق ہے۔ آج کے دور میں ہر آدمی ناخوش ہے، ہر آدمی شکایت کرتے دکھائی دیتا ہے، کوئی معاشی تنگی کی، کوئی اخلاقی گراوٹ کی، کوئی ناخوشگوار خاندانی زندگی کی، کوئی بچوں کی نافرمانی کی اور کوئی دوستوں کی بے وفائی کی۔ اگر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا کہ جس طرح ہمیں دوسروں سے شکایتیں ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ جتنی شکایتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہماری زندگی میں خوشی کا عنصر اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم ہر وقت کوڑتے رہتے ہیں، خود کو یا دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی رک کر غور نہیں کرتے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، کہیں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اسے پانے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی خوشی کشید کرنے کا نام ہے۔ بدھ مت میں اس خیال کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ زندگی کا مقصد خوشی حاصل کرنا ہے۔ جدید سائنسی ایجادات نے جہاں زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں، وہاں اس نے انسان کے تناؤ اور ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آج کا انسان اپنی باطنی زندگی سے بالکل غافل ہو چکا ہے اور وہ سارا زور ظاہرداری پر صرف کر رہا ہے۔ باطنی زندگی سے دوری ہی نے ہمیں خوشی سے دور کر دیا ہے۔ اگر انسان اپنی باطنی شخصیت کی نشوونما پر زور دے اور اپنی ذات کی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے خوشی کا حصول بھی بہت آسان ہو سکتا ہے۔ خوشی کے موضوع پر بعض ماہرین نفسیات نے خصوصی توجہ دی ہے، جن میں سے ایک مارک ایپسن ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہمیں خوشی حاصل کرنے میں اس لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دراصل ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے، خوشی کہتے کسے ہیں۔ ہم ساری کی ساری جدوجہد تشویش اور دوسری پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کرتے ہیں۔ خوشی ناخوشگوار احساسات کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ حقیقی خوشی کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنی ماحول کی صفائی کریں، اس میں سے پریشان کن باتوں کو باہر نکال دیں تاکہ اس میں خوشی کے لیے جگہ بن سکے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہر فرد خوشی کے حصول کے پیچھے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس خوشی نہیں ہے اور وہ مادی آسائشوں میں اس خوشی کو تلاش کرتا ہے، جبکہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ صرف مادی آسائشیں خود کوئی خوشی فراہم نہیں کر سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ مادی آسائشوں کے نہ ہونے سے بھی فرد خوشی کے حصول سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ خوشی کے حصول کے لیے ایک حد تک مادی آسائشوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن خوشی مادی آسائش سے بہت بڑی چیز ہے۔ خوشی ہمیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اسے ایک اضافی چیز سمجھنا چھوڑ دیں جو باہر سے آتی ہے۔ ہم اگر اسے اپنی ذات اور شخصیت کا اتنا ہی لازم جز سمجھیں جتنا کہ جنس اور جارحیت وغیرہ کو، تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی فرد بھی خوشی کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر مارک کہتا ہے کہ اس نے تحلیل نفسی میں تربیت حاصل کی، پھر بدھ مت کی تعلیمات کو سیکھا، اس سے اس میں ایک ایسا زاویہ نظر پیدا ہوا جس سے اکثر مغرب والے محروم ہیں۔ ڈاکٹر مارک کے خیال میں جدید انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ خوشی کس چڑیا کا نام ہے۔ خوشی نام ہے زندگی کے خوشگوار تجربات اور باتوں کو بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کرنے اور ناخوشگوار باتوں کو تنقید کے بغیر قبول کرنے کا۔ خوشی کی وضاحت کرنے میں ڈاکٹر مارک نے تحلیل نفسی اور بدھ مت دونوں سے مدد لی ہے، اور وہ ان دونوں مکاتب فکر میں خوشی کے معاملے میں یکسانیت پاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحلیل نفسی اور بدھ مت میں یہ خیال موجود ہے کہ ہم جن طریقوں سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی دراصل ہماری خوشی حاصل کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ناخوشگوار باتیں ہماری زندگی سے بالکل نکل جائیں۔ اس کا تعلق ہمارے گہرے تخیلات میں موجود اس بات سے ہے کہ ہم اپنی جنسی خوشی کو طویل سے طویل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھیڑ عمر افراد اپنی خوشی اپنے اوائل عمری کی محبت کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہوتی ہے کہ ان کی یہ محبتیں اپنی اصلیت میں کچھ اتنی خوشگوار نہیں رہی ہوتی۔ انسان اپنے بچپن ہی سے خوشگوار باتوں کو قبول کرنے اور ناخوشگوار باتوں سے گریز کرنے کی روش اپنایا ہوتا ہے۔ بچہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت خوش و خرم رہے اور وہ تکلیف کے احساس سے جلد چھٹکارا پانے کی
کوشش کرتا ہے۔ بڑے ہونے کے باوجود بھی ہمیں سے اکثر اس حقیقت کے ادراک سے محروم رہتے ہیں کہ خوشی اور غم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جو باتیں ہمیں خوشی دیتی ہیں وہی اکثر ہماری تکالیف کا بھی باعث بنتی ہیں۔ مثلاً ایک والد اپنے بچے کی حرکات سے خوشی حاصل کرتا ہے، بچے کی معصومانہ باتیں اسے خوشی دیتی ہیں، لیکن اگر اسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو بہت زیادہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ بچہ تو ایک ہی ہے، لیکن کبھی اس کی وجہ سے آپ کو خوشی مل رہی ہے اور کبھی آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی مثال دولت مند شخص کی دی جا سکتی ہے، جو خوشی کے حصول کے لیے نئی گاڑی خریدتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد آئس کریم سے دل بہلاتا ہے، پھر سگریٹ نوشی کرنے لگتا ہے، اس کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی عورت کی صحبت میں وقت گزارے، اس کے بعد وہ پھر سگریٹ پیتا ہے، رات کو اپنے آرام دہ بستر پر نیند کے مزے لیتا ہے۔ یہ سب وہ خوشی کے حصول کے لیے کرتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے افراد بھی اکثر شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشی سے خالی ہے۔ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اور بہت بہترین قسم کے بظاہر بہت اچھے اور آسودہ زندگی رکھنے والے افراد بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں اور خوش نہیں ہیں۔ اپنی ساری جدوجہد وہ خارجی دنیا سے الجھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری جدوجہد، ان کی ساری انرجی، ان کی ساری طاقت خارجی باتوں کے اوپر لگتی ہے۔ خارجی دنیا سے وہ الجھے رہتے ہیں اور اپنی ذات سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ ہمارے ناخوش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے نقطہ نظر کو اہمیت دیتے ہیں، دوسروں کی ذات اور نقطہ نظر کو اہمیت دینے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہمارے نقطہ نظر پر غور نہیں کرتے ہیں اور ہمارے نقطہ نظر پر ہمدردانہ غور نہیں کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنی انا کے اتنے اسیر ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے افراد کے وجود کو ہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اناؤں کا یہ تصادم ہمارے لیے مسلسل ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے جو ہمیں ناخوش رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے علاوہ دوسرے افراد کے وجود کو بھی تسلیم کر لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں دوسرے افراد بھی ہماری طرح خوشیاں اور غم رکھتے ہیں۔ ان سے بھی ہمیں خوشیاں مل سکتی ہیں، صرف غم نہیں ملتے ہیں۔ اس سے ہمیں وہ سماجی معاونت حاصل ہوگی جو ہماری ناخوشی کو کم کر دے گی۔ یہاں ایک کہانی کا بیان کرنا بڑا دلچسپ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ مہاتما بدھ کے عہد میں، اس کے زمانے میں، ایک گاؤں میں ایک جوان عورت رہتی تھی جس کے بہت خوبصورت بچہ تھا۔ بدقسمتی سے یہ بچہ 1 سال کا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس عورت کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے مردہ بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے گاؤں کے ایک ایک گھر میں گئی کہ اسے اپنے بچے کی کوئی ایسی دوا چاہیے، اسے اپنے بچے کو زندہ کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے زندہ کرنا ہے۔ گاؤں میں ایک سیانہ بھی رہتا تھا، اس نے عورت سے کہا کہ اس بچے کو زندہ کرنے کی دوا صرف مہاتما بدھ کے پاس سے مل سکتی ہے۔ عورت اپنے بچے کو لے کر خود وہاں پہ مہاتما بدھ کے پاس پہنچ گئی، اس سے فریاد کی۔ بدھا نے کہا کہ وہ ایسی دوا دے تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گاؤں کے کسی ایسے گھر سے گندم کے بیج لائے جائیں جس میں کبھی کوئی موت واقعہ نہ ہوئی ہو۔ وہ عورت دوبارہ گاؤں کے ایک ایک گھر میں گئی۔ رفتہ رفتہ اس پر یہ واضح ہوا کہ بچے کی وفات کے صدمے کو برداشت کرنے والی وہ تنہا نہیں ہے۔ ہر آدمی زندگی میں اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود مہاتما بدھ کے پاس آ گئی۔ مہاتما نے کہا کہ تمہارا درد سب کا درد ہے، دنیا میں اتنے لوگ زندہ نہیں جتنے مر چکے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے اور اس حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی باطنی ذات کی آگاہی حاصل کریں، اپنی باطنی شخصیت کی تعمیر کے اوپر کام کریں۔ اور اپنی باطنی شخصیت کی تعمیر کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسرے فرد کی اہمیت کو تسلیم کریں، اس بات کو ماننے پر آمادہ ہوں کہ زندگی تو سب کو خوشیاں اور غم دیتی ہے، اور حقیقی خوشی زندگی کی خوشیوں اور غموں کے ساتھ نباہ کرنے میں ہے۔ خوشی ہمیں اس اعتماد سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم میں دکھ اور درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ دنیا میں محبت، جارحیت اور اس سے بھی زیادہ شدید جو جذبات موجود ہیں، لیکن محبت جارحیت سے زیادہ شدید جذبہ ہے۔ محبت جارحیت سے زیادہ شدید جذبہ ہے۔ انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ہمدرد
اور چاہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی نرگسیت سے باہر نکل کر دنیا پر نگاہ ڈالنا ہوگی۔ ہمیں اس بات کی آگاہی حاصل کرنا ہوگی کہ ہمیں اپنے مسائل پر قابو پانے کی اہلیت کیسے پیدا کرنی ہے، اور خود ہمارے اندر وہ اہلیت موجود بھی ہے، اس کو باہر کیسے لانا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کی تربیت کرنا ہوگی کہ وہ زندگی سے خوشی کو کیسے کشید کر سکے گا۔ ماہرین نفسیات نے اس پہلو سے بھی خوشی پر کام کیا ہے کہ کیا وہ اس بات کی پیمائش کر سکتے ہیں کہ کون سا فرد زیادہ خوش ہے اور کون سا فرد کم خوش ہے۔ اسے ماہرین نفسیات اس موضوع پر جو بات کرتے ہیں ان کو سبجیکٹو ویل بینگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری خوشی کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جو لوگ زیادہ ناخوش رہتے ہیں ان کے دماغ کے دائیں کرے میں زیادہ برقی لہریں گزرتی ہیں، اور جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے دماغ کے بائیں کرے میں زیادہ برقی لہریں گزرتی ہیں۔ اسی طرح خوشی پر کیے گئے بعض نفسیاتی تحقیقی مطالعے سے کچھ دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں خوش اور ناخوش رہنے کا تناسب کم و بیش ایک جیسا ہے۔ خوشی کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر عمر کے لوگ خوش یا ناخوش ہوتے ہیں۔ دولت لازمی طور پر خوشی نہیں دیتی ہے، اگرچہ دولت کے نہ ہونے سے بھی خوشی نہیں ملتی ہے۔ شادی شدہ لوگ غیر شادی شدہ لوگوں کی نسبت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیقات سے ان اوصاف کی وضاحت بھی کی ہے اور کوشش کی ہے وضاحت کرنے کی کہ جو خوش رہنے والے لوگوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ خوش رہنے والے زیادہ تر لوگ بیرون بین ہوتے ہیں۔ خوش رہنے والے زیادہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ رجائیت پسند ہوتی ہے۔ خوش رہنے والے لوگ اپنے بارے میں مثبت نقطہ نظر رکھتے ہیں اور انہیں اپنے جذبات پر قابو ہوتا ہے۔ خوش رہنے والے لوگ جسمانی طور پر بھی چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ خوش رہنے والے لوگ اپنی دھن میں رہتے ہیں اور وہ کسی بھی سرگرمی میں پوری طرح سے ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش یا ناخوش ہیں اسے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن ہم یہاں آپ کے سامنے ایک معروضی سوال نامہ رکھ رہے ہیں۔ ان چند سوالوں کا جواب دے کر آپ اپنے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں اور اپنی ذہنی حالت کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے آپ اطمینان کا پیمانہ کہہ سکتے ہیں یا خوشی معلوم کرنے کا ایک پیمانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کل 5 سوال شامل ہیں۔ ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس 7 متبادل موجود ہیں، آپشنز موجود ہیں۔ مثلا اگر آپ اس بیان سے بہت زیادہ غیر متفق ہیں تو آپ 1 لکھیں گے۔ اگر آپ صرف غیر متفق ہیں تو آپ 2 تحریر کریں گے۔ اگر آپ بہت کم غیر متفق ہیں تو آپ 3 تحریر کریں گے۔ اگر فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ آپ متفق ہیں یا آپ غیر متفق ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ 4 لکھیں گے۔ اگر تھوڑا سا متفق ہیں تو 5 تحریر کریں گے، اور اگر آپ متفق ہیں تو 6 لکھیں گے، اور اگر آپ بہت زیادہ متفق ہیں تو آپ وہاں پہ 7 تحریر کریں گے۔ اب آپ اپنے جوابات کو جمع کر لیں گے۔ جو بھی جواب ہوگا وہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میری زندگی میری مثالی زندگی کے کافی قریب ہے، یہ پہلی بات ہے۔ میری زندگی کے حالات شاندار ہیں، میں نے وہ سب حاصل کر لیا جس کی زندگی میں تمنا تھی۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ملے تو میں اپنی زندگی اس طرح گزار دوں گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ماہرین نفسیات نے بعض ایسے طریقے بھی وضع کیے ہیں جن پر چل کر آپ اپنی زندگی کو خوشی سے بھر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں آنے والے خوشی کے لمحات کو طول دے سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی سے ناخوشگوار باتوں کو، واقعات کو، ایونٹس کو دور پھینک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، دھندلا کر سکتے ہیں، اور متاثر نہ کرنے والا ان کی ویلیو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلے لمحے موجود میں زندہ رہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ماضی میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر ناخوش رہتے ہیں۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، دوستوں کی مدد کریں، اچھی کتابوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے وقت کو بہتر انداز میں صرف کریں۔ خوش لوگ اپنے سامنے اچھے مقاصد رکھتے ہیں۔ تجربات نے یہ بات بار بار ثابت کی ہے کہ مثبت جذبات ہماری زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منفی جذبات ہمیں ناخوش رکھتے ہیں، جبکہ مثبت جذبات ہمارے زخموں کو مندمل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنے قریبی لوگوں کو فوقیت دیں۔ جن لوگوں کے اپنے قریبی افراد کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں وہ زندگی کے ناخوشگوار باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے
یہ بتایا کہ ان کے قریبی دوستوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہے، وہ 60% زیادہ خوش رہتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے دوستوں کی تعداد 5 سے کم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو خوش ظاہر کریں، تجربات بتاتے ہیں کہ جو لوگ خود کو خوش ظاہر کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ مسکرانے کے دوران ہمارے چہرے کے عضلات جو حرکت کرتے ہیں اس کا ہمارے خوشی کو محسوس کرنے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ اپنے آپ کو بیکار مت رکھیں، نہ زیادہ وقت ٹیلی ویژن دیکھنے، کمپیوٹر استعمال کرنے، فیس بک اور موبائل پر صرف کریں، ٹک ٹاک پہ، بلکہ ایسے کام کریں جن میں آپ کو آپ کی صلاحیتوں کے اظہار کا زیادہ موقع ملے۔ خوش لوگ جوش و جذبے سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ آرام بھی کرتے ہیں اور اپنی نیند کے لیے بھی کافی وقت نکالتے ہیں۔ اپنی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ضروریات پر بھی توجہ دیں، کوشش کریں کہ اچھے اقدار کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ ان اصولوں پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو خوشی حاصل کرنے کا حق مل جائے گا۔ جو ہم نے 5 آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس رکھی ہیں، ان کی جو سکوروں کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا حاصل کردہ سکور 5 سے 9 ہے تو آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہیں، 10 سے 14 ہے تو آپ اپنی زندگی سے بہت غیر مطمئن ہیں، 15 سے 19 ہے تو آپ اپنی زندگی سے کم غیر مطمئن ہیں، 20 ہے تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن یا غیر مطمئن ہونے کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، 21 سے 25 ہے تو آپ اپنی زندگی سے بہت کچھ کافی مطمئن ہیں، اور 25 سے 30 ہے یا 26 سے 30 ہے تو آپ اپنی زندگی سے کافی مطمئن ہیں، 31 سے 35 کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس پیمانے پر زیادہ تر لوگ 21 سے 25 تک کا سکور عموماً کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کے موضوع پر ہم نے بات کی، لیکن میرے ٹیبل پہ ایک چیس بورڈ بھی موجود ہے۔ This is a position from a game between Alexander Alekhine and Max Howe in 1937. Alekhine was the world champion at the time, but he lost the game to Howe, who later became the world champion himself. In this position, it's white turns to move. Can you find the best move for white in this position? Alexander Alekhine was playing with the white, and Max Howe was playing with the black pieces. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو بہت بڑے چیمپئن رہے ہیں اپنے دور کے، اور یہ ہسٹری کے جو چیس کی ہسٹری ہے اس کے بہت بڑے نام ہیں۔ ان کی یہ جو گیم ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بھی ساری گیمز جو ہیں وہ ایک دشمنی کا سا اس میں ایک رویہ تھا۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ایک ماحول بنتا ہے وہ والا ماحول اس گیم میں تھا۔ This is a brilliant sacrifice that leads to a forced checkmate in 4 moves. اگلی 4 مووز کے اندر اس نے فورسفلی زبردستی دوسرے کو، ایک ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا تھا، چیک میٹ کر دیا تھا۔ This chess problem illustrates that concept of happiness in chess and in life. Happiness is not something that you can measure by counting your material possessions and advantages. Happiness is something that you can achieve by making the best decision in every situation if it means giving up something valuable, or taking a risk. Happiness is also something that you can share with others by inspiring them with your creativity and courage. شطرنج کا یہ مسئلہ شطرنج اور زندگی میں خوشی کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ خوشی ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس کی پیمائش آپ اپنے مادی املاک یا فوائد کو گن کر سکتے ہیں۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ ہر حال میں بہترین فیصلے کر کے حاصل کر سکتے ہیں، چاہے اس کا مطلب کوئی قیمتی چیز ترک کرنا ہو یا کوئی خطرہ منہ لینا ہو، جیسے کہ یہاں پہ اوے نے الیگزینڈر الیکائن کے خلاف لے لیا تھا رسک۔ اس کا مطلب کوئی چیز، قیمتی چیز سیکریفائی کرنا، ترک کرنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ مول لینا ہو سکتا ہے۔ خوشی بھی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ہمت سے متاثر کر سکتے ہیں۔ جہاں پر ہم اپنے موضوع پر بات کر رہے ہیں، چیس پر بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایز ہیومن بینگ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ایز مسلم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جس بھی موضوع پر بات کریں گے ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے کہ پیس اینڈ کنفلکٹ کے ماہرین اور بند کمروں میں بیٹھے ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے۔ ہمارے ملک کی صورتحال میں اور فلسطین کے مسلمانوں کی صورتحال میں الیکائن اور میکس ہوے کی یہ حالت ایسا ہی ایک میدان جنگ تھا، ایک پاور دوسری پاور سے ٹکرا رہی تھی، دونوں طرف ذہن کی طاقت لگی تھی، لیکن عالمی چیمپئن ہار گیا تھا۔
سمجھنے والوں کے لیے اس میں میں ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں۔ حوصلہ، رزق، جذبہ، امید، یقین، کریٹیوٹی، غیر معمولی ذہانت اور غیرت ملا کر دیکھا جائے تو میرا پیغام سمجھ میں آنے کے قابل ضرور ہے۔ مجھے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی ایسے مسائل کے شکار ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے یا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں مگر خوش نہیں رہ پاتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ میرے ساتھ پیڈ سیشن بک کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں یا کلینک تشریف لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بیسٹ آف لک۔